باپ نے بیٹی کو کیسے قتل کیا، مکمل واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات جن میں ان کا دل ٹوٹا، ان میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جب ایک شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی داستان سنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ واقعہ نہ صرف جذباتی ہے بلکہ جاہلیت کے زمانے کی سنگ دلی اور رسول اللہ کے نرم دل کا عکاسی بھی ہے۔ عرب میں جاہلیت کا دور، اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا، بیٹی کو بوجھ، ذلت اور شرمندگی کا باعث مانا جاتا۔ بہت سے عرب قبیلے نومولود بچیوں کو زندہ دفن دیتے تھے تاکہ انہیں مستقبل میں جہیز یا خانہ کی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک شخص کی ملاقات۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر ندامت اور افسوس کے آثار تھے۔ اس نے آ کر ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے توبہ کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، سچے دل سے توبہ کرو تو وہ ضرور قبول کرے گا، مگر بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا ہے جس کا تمہیں اتنا پچھتاوا ہے؟ وہ شخص تھوڑا خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جو جاہلیت کے اندھیرے میں تھے، بیٹی کو ذلت سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سننے لگے۔ دل دہلا دینے والا اعتراف۔ وہ شخص کہنے لگا، ایک دن میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا، میرے دل میں غصہ کی آگ بھڑک اٹھی، کچھ سال تک میں نے اسے کچھ نہ کہا، وہ بچی پلتی رہی، وہ میرے ساتھ ہنستی کھیلتی، میرے کندھوں پر بیٹھتی اور کہتی، ابا جان ابا جان، لیکن میرے دل میں وہی جاہلانہ سوچ تھی کہ یہ بیٹی مجھے رسوا کرے گی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، چلو بیٹی تمہیں سیر کروانے لے چلتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں اسے لے کر ایک سنسان مقام پر پہنچا جہاں میں نے پہلے سے ایک گڑھا کھود رکھا تھا۔ جب میں نے اسے اس گڑھے میں دھکیلا، وہ چیخنے لگی، ابا جان مجھے کیا ہوا؟ آپ مجھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹی میں دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ اس نے میری اپنی بیٹی کو، میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ان کے لبوں پر لرزش تھی اور صحابہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غم سے سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش تمہیں اس وقت ہدایت ملتی، کاش تم سمجھ سکتے کہ وہ بچی تمہارے لیے باعث رحمت تھی نہ کہ ذلت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے کیا وہ سنگین ہے، مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اگر تم دل سے توبہ کرو اور کبھی کسی بیٹی کو حقیر نہ جانو تو اللہ تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ عبرت و ہدایت۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے رحمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے نہ کہ بوجھ۔ جاہلیت کے ظلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کتنا روتا تھا۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اگر انسان سچے دل سے پچھتائے۔ قرآن کریم بھی اس واقعے کو ایک آیت میں یاد دلاتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب تم زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
जिस शख्स की 3 बेटियां हों वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनके साथ शफकत से पेश आए और उन्हें इज्जत दे तो वो जन्नत का हकदार होगा। बेटी को हकीर जानना जाहिलाना सोच है। आज भी कई माशरों में बेटी को कमतर समझा जाता है। हमें इस सोच को ख़त्म करना है, रहमदिली और इंसानियत को अपनाना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस वाक़े से तड़प उठा। ये हमें सिखाता है कि हमें सख्त दिल नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों के दुख को महसूस करना चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में सच्चे दिल से की गई तौबा कबूल होती है। जाहिलियत के इस इंसान ने जितना बड़ा जुल्म किया, मगर जब उसने दिल से नदामत के साथ तौबा की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई। हम भी अगर माजी में कोई गुनाह कर चुके हैं तो दिल से तौबा करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। औलाद को अदल और मोहब्बत से पालना चाहिए। बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करनी चाहिए, ना कि बेटे और बेटे में फ़र्क ना करे। इस्लाम ने दोनों को कम इज़्ज़त इतना दी है। बच्चों को तालीम, तरबियत, मोहब्बत और दुआ दे, यही कामयाब वालिदैन की पहचान है। दूसरों की कहानियों से इबरत लेना, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों की गलतियों से सबक सीखें ताकि हम वही गलती ना दोहराएं। हर कहानी, हर वाक़या हमें एक आईना दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। बेटियों को इज़्ज़त दे, फ़ख्र करे कि दिल नरम रखे, दूसरों के दर्द को महसूस करे। अगर कोई गुनाह हो चुका हो तो सच्चे दिल से तौबा करे। अपने बच्चों को मोहब्बत और बराबरी का सलूक करे। जहालत, तहस्सुब और नफ़रत जैसी सोचों को ख़त्म करे और अपनी प्यारी प्यारी बेटियों से मोहब्बत करे और उन्हें प्यार से पाले।